السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہر قسم کے فتنوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے، قرضوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ ہم سب کو اور سارے دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کی گمراہی سے اور بے دینی سے حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے اور دین کی محنت کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے اس دنیا میں تاکہ لوگوں کا یقین اللہ کی ذات پر لائیں، اور سارے نبیوں نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبیوں کی محنت ہوتی تھی کہ لوگوں کا یقین مخلوق سے ہٹا کر خالق پر لایا جائے، اور لوگوں کا یقین مال سے ہٹا کر اعمال پر لایا جائے کہ مال سے نہیں ہوتا، ملک سے، چیزوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اعمال سے ہوتا ہے۔ جو اعمال اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں ان میں کامیابی ہے، اور دنیا سے یقین ہٹا کر آخرت پہ کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا تھوڑی ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ جل جلالہ نے نبیوں والی محنت دی ہے۔ اس امت کو اللہ نے بہترین امت سے خطاب فرمایا ہے۔ پہلے کسی امت کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا، صرف اس امت کو۔ اور کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ یہ لوگوں کو گناہ سے منع کریں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کی طرف بلائیں گے اور نبیوں والا کام کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس امت کو بہترین امت فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے عزم کرنا، نیت کرنا اور اس کام کو سیکھنا اور پھر سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری حدیث ہے فضائل رمضان میں سے حدیث نمبر 8 اور 9۔ 8 نمبر حدیث جو ہے وہ یعنی چھوٹی حدیث ہے، تشریح اس کی تھوڑی ہے، تو میں نے کہا چلو 9 نمبر حدیث اس کے ساتھ ملا لیتا ہوں۔ تو آج ہماری حدیث ہے 8 اور 9۔ تو چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں علماء کہ اس کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسری یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی
میری تیری باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ، سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزہ کے برکات جاتے رہتے ہیں، جاتے رہنے سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا ذکر ہی کیا، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی متشرح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہ کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرماتے ہیں، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب بہتان ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے،
اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے ساتھ پورے دنیا کے پورے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے عزم کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ نیت میں نے کر لی، اب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اپنے راستے میں قبول فرما، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ یہ نیت بھی میں نے تیری توفیق سے کی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وما توفیق الا باللہ، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور جو بھی گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ نہ اپنی طاقت سے کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تیری توفیق سے، تیرے فضل سے میں نے نیت کی، اب اپنے فضل سے مجھے اپنے راستے میں قبول فرما لیں۔ تو انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے ان احادیث پر عمل کریں گے، ان سب کے بقدر اللہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھے گا۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔